بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل عزت عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہے. آج 6 رمضان المبارک 1446 ہجری. جیسے کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں نفاق کے عنوان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. قرآن کریم کی 28ویں پارے کی سورۃ منافقون، جس کی ابتدائی 2 آیتیں اصول برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. اس پوری سورت میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت منافقین کے کردار کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پر اتاری. باقی مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں منافقین کا کہیں پر اجمالی اور کہیں پر تفصیلی تذکرہ ہے. یہ جو صورت ہے، اس صورت میں اللہ جل جلالہ ہم نوالہ نے منافقین کی ایک ایک ادا کو کھل کر واضح کیا تاکہ آدمی روز قیامت نفاق کی حالت میں اللہ کے حضور پیش نہ ہو. تمہیدی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی جو دوسری سورت ہے سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات جو ہیں، ان آیات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مومنین، کافرین اور منافقین کا تفصیلی تذکرہ کیا.
پہلی 4 آیتوں میں اللہ پاک نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں جو ہیں اس میں 3 طبقات کا تذکرہ ہے، اور یاد رکھیں دنیا میں 3 ہی طبقے ہیں، یا مسلمان ہیں، یا کافر ہیں، یا منافق ہیں۔ چوتھا طبقہ نہ ہے، نہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ طبقے 3 ہی ہیں، یا خالص مومن، یا منافق، یا کافر۔ باقی یہ جو منافق ہیں، یہ جو نفاق ہے، منافقت، یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری ہے، مگر اپنے دل کے اندر اس نے کفر چھپا رکھا ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اسلام کی مخالفت ہے، اللہ رسول اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں۔ اعتقادی یعنی عقیدے کا منافق، یہ پکا ٹھکا کافر ہے، اور کافروں میں سب سے بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ زبان سے کلمہ، بات سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے منافق کون ہوتا ہے۔ منافقت کی کتنی قسمیں جی؟ 2۔ ایک ہے اعتقادی منافق، عقیدے کا منافق، ایک ہے عملی منافق۔ عقیدے کا جو منافق ہے اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل میں اس نے اسلام کا کفر چھپا رکھا ہے، اسلام کا مخالف، اللہ رسول کا مخالف اور آخرت کا مخالف ہے۔ اس لیے جتنے کفار ہیں، تمام کفار کو 7 طبقات میں جہنم میں سزا دی جائے گی۔ 7 طبقے ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کو مختلف طبقات میں رکھا جائے گا۔ اوپر جہنم ہے، یہاں گنہگار مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد سقر ہے، سعیر ہے، لظہ ہے، ختمہ ہے، جہنم ہے، اور پھر حاویہ ہے۔ حاویہ جہنم کا سب سے نیچے اینڈ ہے، اس کے بعد نیچے جہنم نہیں، اور حاویہ تمام جہنم کے طبقات پر حاوی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں منافقین کی اللہ پاک نے مذمت بیان کی، تو جو 7 طبقات ہیں جہنم کے، ان میں جو سب سے نیچے طبقہ ہے منافقین کا، وہاں تذکرہ ہے۔ سورۃ نساء ہے، 4 بارے کا اینڈ ہے، 5ویں بارے کا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے منافقین کی جو سزا بیان فرمائی ہے، اللہ پاک فرماتے ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے ہوں گے، من النار، جہنم میں۔ منافق کے تو رسول بھئی جو منافق ہوگا اسے ڈرنا بھی چاہیے، جس کے اندر نفاق نہیں۔ میں اعتقادی منافق کی بات کر رہا ہوں۔ منافق کتنے جی؟ 2 قسم، عقیدے کا منافق
عمل کا منافق۔ اب یہ اعتقادی منافق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سارے مومن ہیں، ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، عقیدے کے منافق نہیں ہیں، اس لیے یہ اس منافق کی بات ہو رہی ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں وہ منافق ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، پھر اس کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں کوئی جرم کرے، پکڑا جائے، اس کے بعد اس کے ضمانتی چلے جاتے ہیں، اس کے تائید کرنے والے چلے جاتے ہیں، حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر اس کی تائید کرتے ہیں، یہ جی ہمارا آدمی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، تو کسی کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ مگر جہاں اللہ کی عدالت لگے گی وہاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کی اپنی منشا، اللہ خود وہاں قادر قدیر ہوگا۔ وہاں جبار اور قہار خود اللہ کی ذات ہوگی، وہاں فیصلہ کرنے والا خود حاکم اللہ ہوگا، وہاں کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اس لیے جب جہنم میں ڈال دیا جہنمیوں کو تو فرمایا وہاں کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ مددگار تو تب ہو کہ جس کی چلتی ہو، اور اللہ کے سامنے کوئی اپنی مرضی سے روز قیامت بول نہیں سکے گا۔ تو اس لیے فرمایا جو منافق ہیں وہ سب سے نیچے جہنم کے طبقے میں ہوں گے، اعتقادی منافق۔ اب یہاں جو سورت منافقون ہے، اس پوری سورت کے اندر اعتقادی منافقوں کا تذکرہ ہے، عقیدے کے منافقوں کا۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم کی سورت بقرہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ و رسولہ بے مرادی، اللہ رسول کو پتہ ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ باقی اس کے بعد ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک 4 آیتوں میں خالص مومنوں کا تذکرہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان 4 آیتوں میں خالص مومنوں کا تذکرہ۔ اگلی 2 آیتیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا، عذاب عظیم تک 2 آیتوں میں خالص کافروں کا تذکرہ ہے۔ 4 آیتوں میں مومنوں کا، 2 آیتوں میں کافروں کا۔ اب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے شروع ہو کر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ کیوں تھوڑی جی ڈھلا سے سوچو کہ 2 آیتیں کافرانہ تذکرہ، 4 آیتیں مومنانہ تذکرہ، اور پھر 13 آیتیں وچ منافقانہ تذکرہ، تب پتہ ہی لگنا کہ منافق سب تو زیادہ خطرناک ہے۔ منافق خطرناک ہے، اور کافر نہ تو سارے پتہ، کافر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، سب کو پتہ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، مجوسی کافر ہیں، سکھ کافر ہیں، ہاں جی سب کو پتہ ہے۔ کافروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں جی یہودی کون کہتا ہے مسلمان ہے، سب کہتے ہیں کافر ہے۔ مگر کچھ ایسے طبقات ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، منافق ہے، منافق
اندر اسلام کی دشمنی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ منافقوں کا کردار کیا ہوگا۔ ایک عالم عرب عائز عبداللہ کرنی، اس نے کتاب لکھی ہے ثلاثون علامت للمنافقین، کہ منافقوں کی 30 خصلتیں، 30 نشانیاں، 3 نشانیاں منافقہ نہیں ہوکد کھول کے بیان کرسانا انشاءاللہ۔ یہ آج مجبوری بھی کہ تبلیغی جماعت نے ساتھی آئین ای ساڑھی ان کو سمجھنے نہیں، اور مجبوری پھر میں اردو پہ کرنا کہ نامی چلو کو ہو سکنا ہے، نامی کو پلے پہ ہی ویسی نہیں، صحیح ہے نا جی؟ خفا نہیں ہونا انشاءاللہ، اگے زندگی رہی جینے ہاں اپنی زبان جی گالو سی، باقی تو ساتاں پہ دسنا اردو میری مجبوری ہے کہ نا آقا جی اساں ان کو نہیں آنی۔ خیر، میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو منافق ہے اعتقادی، وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ باقی ہے عملی منافق، میں اشارہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس سورت کی 2 آیتوں پر انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ عملی منافق کون ہے؟ عملی نفاق میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ عملی نفاق کیا ہے؟ ایک عقیدے کا کافر، عقیدہ کفریہ ہے، زبانی کلمہ اندر کفر۔ ایک عمل کا منافق کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام تو لے آیا، اندر ایمان بھی موجود ہے، مگر کچھ حرکتیں اس کی ایسی ہیں جس سے وہ عمل کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہو کان منافقا خالصا، فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ 4 خصلتیں، 4 عادتیں جس میں ہوں وہ پکا عملی منافق ہے۔ اسے چاہیے کہ ان عادتوں کو چھوڑے۔ پہلی عادت اشارہ کر کے نکلتا ہوں، اعتقادی منافق پر گفتگو، پھر عملی آگے بیان کروں گا۔ 30 نشانیاں قرآن سنت میں علماء نے لکھی ہیں منافقوں کی، اس میں سے 4 حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ایک مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ باقی اگر اس میں ایک خصلت ہے تو سمجھو منافقت کے جراثیم اس میں ہیں۔ پہلی خصلت، پہلی عادت، پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلی کون سی ہے؟ فرمایا اذا حدث کذبا، کوڑ مارنا، جھوٹ بولتا ہے اور کوڑ جڑا مارنا، اس نے اندر منافقت نے جراثیم ان، منافقت کی جراثیم اس میں جوڑا بھی کوڑ مارنا۔ مولوی مارے ممبر پہ بیٹھنے والا وہ منافقت کی جو ہے نا ایک قسم پر ہے، مسلح کا امام مارے یا عوام مارے یا وقت کا حکمران مارے، جو بھی جھوٹ بولے گا، بچوں کے ساتھ بولے، بیوی کے ساتھ بولے، محلے والوں کے ساتھ بولے، آپس میں گفتگو میں بولے، مذاقن بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے، حقیقت میں وہ بات ہے نہیں، اس بات کا وجود نہیں ہے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنسیں، فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے من گھڑت اپنے من سے گھڑی ہوئی بات کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی جھوٹوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا معصوم بچہ تھا، بچے کو بلانا چاہتی تھی، بیٹے کو آواز دی بیٹا یہاں آؤ۔ بیٹا جب آ رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو کچھ دینا چاہتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کھنجور ہے، کھنجور، میں کھنجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا اگر بچے کو کھجور نہ دیتی تو آپ کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھا جاتا۔ ان ساڑھے کل جکرو عادت بڑی ہے کسی بچیاں ساتھ ہو رہا ہو پتر کوڑے نہ ہاتھ پاگے تھا، بچیاں چک لانے ایسے، بعض بچے پیارے ہونے نا، آدمی چنگے لگنے دا آدمی نہ چک لا دا بچہ تو نیڑے نہیں آنا،
یہ تو قریب نہیں آئے گا. اب اس کو بوسہ لینا ہے, محبت کرنی ہے, لاڈ کرنا ہے, پیار کرنا ہے, بچہ قریب نہیں آتا نا. جب نہیں آتا تو لوگ جھوٹے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ادھر بیٹا, ادھر پتر, قریب بلانے کے لیے. تو سمجھو یہ بھی اپنا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھوا رہے ہیں. اور منافق کی پہلی خصلت اذا حدث کذب, جھوٹ بولے گا پہلی. دوسری فرمایا اس کی جو خصلت ہے, جب کسی سے گفتگو کرے جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف, کسی سے جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. منافقت کی دوسری خصلت, دوسری بری عادت, کسی سے وعدہ کیا, جیسے کہ ہماری عادت میں خمیر میں یہ بات شامل ہو گئی ہے مسلمانوں کے, بات بات پہ معاہدے, بات بات پہ وعدہ, بات بات پہ قسمیں. اور یقین کرے قرآن میں ہے کہ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی تھی, بار 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 اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. یہ قد آدمی ہونا نا گال پہ جیتے اللہ نہیں قسم ہے جی, اللہ نہیں قسم ہے جی, یہ سمجھو یہ منافق نے. بھئی جب بات سچی ہے, ہاں اگر دلیل دینی پڑ رہی ہے بامر مجبوری بات کو پکا کرنے کے لیے, قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں, اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. قسم کھانا منع نہیں ہے, مگر قسم اس وقت کھانی ہے کہ جب قسم کی اشد ضرورت ہو, سخت ضرورت ہو. قسم آپ کے پاس ایک پختہ چیز ہے, پختہ بات ہے, کوئی ماننے والا نہیں, مخالفت کر رہا ہے. آپ اس کو دلیل سے سمجھانے کے لیے اگر قسم کھاتے ہیں تو بے شک کھائیں, مگر یہ عادت بنا لینا کہ بات بات پہ اللہ نہیں قسم ہوا ہے, اللہ نہیں قسم ہوا ہے. ہماری عادت ہے, یہ جس بھائی میں بھی عادت ہے, یہ منافقت کے جراثیم ہے. فرمایا یہ بات بات پہ قسم کھانا, وعدہ خلافی کرنا. وعدہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے, نبوت ملنے سے قبل عبداللہ نامی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کوئی لین دین ہوئی, معاملہ ہوا. معاملہ آج میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, روزانہ معاملات ہوتے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, لین دین ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملات ہوئے. اللہ کے حبیب نے اپنے کریکٹر کردار سے معاملات کر کے اپنی امت کو رہبری رہنمائی کے طور پر دکھایا کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب ہمیں معاملات میں اتنے ناکارہ, معاملات میں ہم بالکل پستی میں, اور معاملات ہی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. نمازی پکے, روزے دار پکے, تہجد گزار پکے, تلاوت کر رہے, ہر کام میں لگتا یہ ہے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے, مگر معاملات کی لین میں جب گڑبڑ کرے گا تو فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. اس لیے معاملات کی لین دین ساڈا لوٹ پہ کرنا. معاملات کی لین میں آپ کو میں ایک واقعہ آپ کو معاملات کی لین کا سناتا ہوں. معاملات اس میں پورا تھوڑا جی کو ویکی سے جانا کر اس کی جڑی تھوڑی جی رزمی ہے سو بھی کٹ چھوڑے سے آنا روجہ ہی میرا بھی دے. اچھا جی, بات عرض کر رہا ہوں کہ معاملات اب میں اور آپ معاملات میں کیسے چلتے ہیں. فرمایا منافق معاملات میں لین دین میں خرابی کرے گا, دھوکہ کرے گا, جھوٹ بول جائے گا, جو بات زبان سے کہے گا اس کی مخالفت کرے گا. نبی علیہ السلام زمانہ نبوت سے قبل ایک آدمی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اس آدمی نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. نبی علیہ السلام کھلایا نے کہ ادھر تسی کھلو, جڑی چیز تسا میں دینی ہے میں آنا کرو مڑ کے. اللہ نے حبیب کھلتے نو دور وہ آدمی وانج کے بولا ہی گیا, وہ بولا ہی گیا.
ایک تیاڑا لگ گیا، دو تیاڑے لگ گئے، ترے تیاڑے لگ گئے، ترے تیاڑے بعد اسے یاد آیا، 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ 3 دن کے بعد آیا تو جہاں اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر گیا تھا، اللہ کے لاڈلے رسول وہیں پر کھڑے تھے۔ اور 6.5 انگل کو جو ہوا یہ 6.5 انگل تے کدے تھوڑی جی ٹھل لگیا جان بوا پٹیاس تے 500 مارنی گال گڑیاس۔ ہماری تو یہ حالت ہے نا جی، 3 دن تک اللہ کے حبیب کھڑے رہے۔ باقی اللہ کے حبیب نے آنے پر اس عبداللہ نامی آدمی سے کہا کہ آپ نے تو مجھے تھکا دیا۔ اس نے کہا جی میں بھول گیا تھا۔ لین دین اسے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جو بات کی، معاہدہ کیا، اس پہ ڈٹ جاؤ، معاملات میں گڑبڑ نہ کرو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں فرنٹ میں بیٹھوں، اور فرنٹ والے ہوتے ہی عزت والے، جس کو جہاں فرنٹ ملا وہ عزت والا ہے۔ مسجد کے امام کو فرنٹ ملی یہ عزت والا ہے، ڈرائیور کو فرنٹ ملا وہ عزت والا ہے، کیپٹن کو جہاز چلانے میں فرنٹ ملی وہ عزت۔ فرنٹ جہاں آئے گا، پہل جہاں آئے گی، جہاں آگے آپ کو جگہ مل رہی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ایک بات، فرمایا اگر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو آگے بیٹھو، اگر کوئی آدمی پیچھے والا آگے آنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اگے آنا چاہنا تو لوگاں نے کندھے آنا پھلانگے، موڑیا تو تراپ مار کے نہ آوے۔ جڑا آدمی جمعے نے تاڑے آنا تے پچھلیاں اگلیاں کراس کریاں نہ نکلی آنا تے موڑے ترپی آنا، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ ایسا جہنم نہ پول بڑھا سی۔ اور ساڑھی عادت ہے نا، پہلے نہیں آئیں گے، آئیں گے بعد میں، چھلانگے لگائیں گے۔ چھلانگ نہ لگاؤ، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ۔ یا آگے والوں کا کام ہے کہ وہ آگے بیٹھے، پیچھے والوں کو نہیں جگہ چھوڑے، حکم ہے شریعت کا۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ آج مجھے فرنٹ پہ موقع ملتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اللہ نہ کرے میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور ریل گڈی میں وینا تو کباڑے نمبر ڈبے نہ جڑا بالکل کباڑا ہونا، سیٹاں بھی صحیح نہیں ہونیاں، برتھاں بھی صحیح نہیں ہونیاں، ٹوٹیاں بھی لتھیاں، کروا بھی نہیں، تے پانی تو ہونا ہی نہیں ریلاں۔ سمجھ آئی نہیں؟ اب ایسا ڈبہ، ایسی سیٹ، ایسی بوگی آپ کی ہے، آپ اسٹیشن پہ کھڑے، اس بوگی کا ٹکٹ لیا، اچانک ٹرین آئی، کوئی سی بھی ٹرین ہے، اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرنٹ میں سلیپر، ایک اچھا ڈبہ، اچھی بوگی، اچھی سیٹیں، اچھی برتھیں، اچھا سسٹم ہے، سہولت ہے، صفائی ہے۔ اسی ٹرین میں ایک اے سی والا ڈبہ ہوتا ہے، ایئر کنڈیشنر، اس کے بعد ایک دوسرا، پھر تیسرا، ایسے ہی بس میں آپ بیٹھے، ایک فرنٹ ہے، درمیان ہے، اینڈ ہے۔ اب ایک آدمی ٹکٹ کے دا بالکل 3rd کلاس نہ تے اچانک ریل آئیے تے کھلتی ہے تے ماجد بھائی اس چھال ماری ہے تے وڑ گیا 1st کلاس ہے، وڑ گیا تو کی خیال ہے واچھا کھول سو دیا نہیں، اور ٹکٹ تو میں کہ دے ہو کھوئی نا تے میں تو کوٹھے تے چڑھ گیا ہوں۔ خوش ہو سی یا نہ ہو سی؟ یہ معاملات سنانا نے گال کہ سوچو آج اسی مسلمان کیوں ذلیل پہ ہونے ہیں؟ اس نے وجہ ہی ہے کہ اسا مسلمانوں نے اندر کرتوت ساڑھے چنگے نہیں۔ اور ہر آدمی چاہنا، اور مثال دینا نے، کوئی آدمی کو چیز کے نیا چلے وجہ دکاندار کو، اور چیز کے نے تو بعد 10,000 نہیں ہے، 10,000 روپے نہیں چیز ہے یا 8,000 روپے نہیں چیز ہے، اس نے پیسے دیتے، وہ کدی 1,000 یا 2,000 زیادہ موڑ دے وے کہ ایڑا مسلمان ہے جڑا واپس کر سی۔ کوئی مسلمان واپس نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ 2,000 فالتو آ گیا پتلی گلی سے نکل۔ بعد میں دیکھیں گے اگر پکڑ لیا تو قسم کھانا ساڑی کٹی چپیا، جھوٹ بول دیں گے، قسم کھا لیں گے کب دیے بھائی، پورے پورے پیسے تھے۔ ہم معاملات میں گر گئے، اور معاملات میں جو ناکام ہے اس کی عبادات کام نہیں آئیں گی۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پہ پہنچے، ٹکٹ لیا 3rd کلاس کا،
3rd क्लास का टिकट। ट्रेन रुकी और ट्रेन में बैठ गए। यूं ही अंदर बैठे तो पता चला कि ये तो 1st क्लास स्पेशल बोगी है, डब्बा है। अब सोचने लगे कि ट्रेन चल रही है, पीछे जाना मुश्किल है, रश है। उसी में बैठे रहे और अपना स्टेशन आ गया तो 4.5 आदमी हुआ तो तले ले क्या खड़े सा करे, वाह क्या हूं जी, मजे आ गए जी। देते न पैसे दाली नहीं देते, खा के कोकड़ पे आना। क्या हूं जी, हम तो मुसलमान है ना जी, खुश हो मजा। देते न पैसे दाली नहीं तो खाना पे कोकड़ा। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पे उतर गए और स्टेशन पे उतरने के बाद परेशान खड़े कि यार टिकट तो लिया था 3rd क्लास का, बैठ के आया हूं 1st क्लास में। अब ये तो मैंने हुकूमत वक्त की जो ट्रेन है उसका नुकसान किया। और ट्रेन भी मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान का वाकया है। हिंदुआनी ट्रेन है, हिंदुआनी रेल है, मुसलमानों की गाड़ी नहीं, काफिरों की है। उतरने के बाद सोचने लगे कि अब इसका इजाला कैसे हो। यूं केजा भाई मैं तो गलत जगह बह के आया, क्या मुझे ताड़े अगर अल्लाह ने अदालत लगी तो अल्लाह पूछा ही किता, अल्लाह पूछा ही किता कि टिकट के दे 15 रुपए आला ते बह के 50 रुपए वाली सीट ते आया। ते वो जवाब कौन दे सी, उन्ना डर या आखिरत ना कब्र ना, ते असा डर शर नहीं। असी समझने पक्के केले ठोके मरना तो है किसी नहीं। डर था ये रमजान न महीने ने लोग पैजे लुट मार करने ने। मरियम आपा ने जड़ा ना सब्जी तो सस्ती कर दी थी, सब्जी कौन खाना इन्हें तड़े खोदे कि भी कदे बाद ना गोभी ना बोलते आना मां बचावी मां बचावी। पठान उनमें चले गुड़ लगे गोपिया पटोने जी पिड्डा से ते पिड्डा देखी तो नाल वे सिर जोड़ने ध्यान अल्लाह खैर करे। ई की क्या मौत आ गई, मुसलमान पैसा गोभी खुलाना। वैसे भी गैस शार्ट हुई है तो गोभी गैस बनानी है ना। मसला मुसलमान और गोभी सस्ती जी। मैं उस ताड़े एक आदमी आ, वैसे राज मेरे कार धनिया नहीं है यार, मां नहीं पता कि धनिया महंगा या सस्ता। ये 2-3 ताड़े पहले नहीं गल ने, मैं एक आदमी के गल कर छुड़ी, मैं यार चटनिया से धनिया नहीं मिलना। अल्लाह नहीं कसम मेरे कार तोड़ा भेज देता ने। मैं आया तो मां कर ले भाई धनिया आया ही। मैं एक मुक्तदी तो उससे बैठा तो मां ना उस्ताद जी धनिया लोड़ने, मैं आखिर यार किनान धनिया खरी चीज चटनी ऐसे धनिया मेरे कार मां ना तो दूर नहीं आने कार पहुंचा दे सने। कार तो मैं माशा गया तो मैंने पूरी पंड बदी है। मां मिला तो मैं क्यों आना मेरे घर पे तो थोड़ा जा तुस आन के देता तो थोड़ा जा रह गया। मैं कहा इसके साथ पक्का हाथ लाया ही लगना रेड़ा ही खाड़ के पूरा वह कप कुप के किना दो जी खोला। मुसलमान जी चंगे मुसलमान तो धनिया हूं सस्ता जी। हर आदमी बूहा ठकोर के उस्ताद जी पकौड़ियां पाओ जी, टमाटर हूं थोड़े जे सस्ते बड़े माल्टे कुछ नहीं गिन के देना ने। माल्टे कोई नहीं गिन के देना, सेब कोई नहीं गिन के देना। जड़ी चीज महंगी होनी मजा था ना कि जड़ी चीज महंगी है वो इफ्तारी ऐसे लोग गिन के दे, वो चीज दे था इंशाल्लाह स्वाब ज्यादा ही। जड़ी नायाब है जिस चीज ना फुकदान है ही नहीं, मिलनी काटे मिलनी तो पैसे ना, गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकना। और चाहिए तो ये है कि भाई इफ्तारी ने टाइम तो लोग फ्रूट खाने, फ्रूट सस्ता करवान। और सब्जी तो नहीं कि आदमी नाल गोभी नाल ही चीज़ा समझ या टेंडे कुतर के रख के तो टेंडे नाल पे इफ्तारी होनी सस्ता जी। टेंडा टेंडा तो सब्जी है, फ्रूट तो नहीं, तो फ्रूट नहीं सस्ता कीता और चीज़ा सस्तियां नहीं की जी करने ना क्या क्या वो सस्ता करवान। हर पासों टीका ला के जी दे, हर पार्टी पे आपने जी नंबर बतानी है वैको जी ही काम कर चलो नहीं वो काम जड़ा करने ना मुश्किल टाइम दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अगर चीज तेरे को मौजूद है कार पैया और तू छुपा के रखी कि महंगी हो सी तो वैसा
نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 روایتاں، ایک روایت آنا احتکار کرنے والا، چیزاں روکنے والا تاکہ کل غریبت مہنگیاں ویچے، فرمایا اس تے اللہ نہیں تے ساری مخلوق ہی لعنت ہے۔ یہ ان چڑے مہنگا کر کر کے بیچتے مالٹا چھپا کے تنے سیب اسٹورنج رکھ کے تنے مسلمان جی انہا ظالم نے بچہ کی سواب کو منا، انہا سواب نل کی لگے، انہا رمضان نل کی لگے، ای رمضان میچ پہ کھڑانے انہا میچ لایا مسلمانہ آؤ میچ کھڑو، میں رانا کہ میچ پہ مسلمان پہ کہ گروٹا نیچ پہ کھیٹنے روزی نہیں حالت بھائی، اور روزی نہیں حالت آدمی مسیطی ہے مشکل آنا پیشی تو پچھے آدمی نہ حالت خراب ہونی ہے۔ میں تو حیران ہے کیسے مسلمان ہوں کہ میچ پہ کھیٹی نہیں جی ٹیمہ آئی ہیں پاکستان اور روزے میچ لاتے لیں انہاں ڈر ہے اللہ نا ملک ہی سوار سن ای غریب عوام نے ساتھ دے سن بس ایک نکا جا کام کرنے تو اسا آسمانے نہ لا کھڑ لیں بیکھو جی فلانا کام ایسا کر چھوڑا وہ آج کل نہیں مثالیں نہ آنے مسلمانہ لولی پوپ نہیں ہونی لولی پوپ نہیں آنا بی بی لولی وہ بی بی لولی نہیں بچے کو نہیں جڑا بچہ زیادہ لیڑ کرنا نا تے ماں پہ بی بی لولی منہ چاہ دینے یہ ایسا بھی بی بی لولی چاہ دینے ہاں بی بی لولی یہ چاہ کرم بہو مٹھی ہے بہو مٹھی کھائی وائن بی بی لولی یہ ایسا بی بی لولی دے یہ تے پہلے تو مالٹے نہ ٹیکا تے سیبہ نہ ٹیکا تے امرودہ نہ ٹیکا تے کھکڑیا نہ ٹیکا یہ سارے ٹیکے لائیے نے دارن بی بی لولی منہ جو نہ کڑی نہیں تے چیکا نے کڑ سڑی ٹیکے پہ بہو پکے لانے آئی تے لانے بھی سارے سنجا چاہیے سنجا ٹیکے پہ لگ رہے مسلمانہ تے پھر مثلا رمضان آ گیا رمضان کوئی نہیں آ گیا تمہیں رمضان سے کچھ نہیں تمہاں پیسہ تمہارا سب کچھ ہے یہی باپ ہے یہی بھیا فرمایا نہ باپ نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ تمہیں روپیہ چاہیے پیسے چاہیے تم لوٹو لوگوں کو اور رمضان میں اللہ رسول کی لعنتیں وصول کرو اپنی دنیا بھی تباہ کرو اور آخرت بھی تباہ کرو چاہیے تو یہ رمضان کا مہینہ آیا سستا ہی ہوتی ہر غریب ہر چیز خرید سکتا اب کپڑے کے جوڑے غریب کا بچہ نہیں خرید سکتا چپل نہیں خرید سکتا اب وہ وقت دوبارہ آئے گا جب ایک ایک جوڑے پہ آپ کو ایک ایک سال گزارنا پڑے گا مہنگائی اینڈ ہے کہہ لیجیے سستی ہو گئی چیز کون سی سستی کی ہے جو سستی کی وہ ہمارے کام کی نہیں جو ہمیں ضرورت ہے وہ گرا ہے مہنگی ہے تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ ٹکٹ لیا ہے 3rd کلاس کا بیٹھا ہوں 1st کلاس میں اب کروں کیا اب ٹرین تو چلی گئی سوچا جتنا سفر 1st کلاس کا کیا یہ میں نے حکومت کا نقصان کیا ہے گئے اسٹیشن ماسٹر کے پاس ٹکٹ گھر گئے اس سے کہا فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک کا 1st کلاس کا ٹکٹ دو انہوں نے کہا بھائی ریل تک گزر گئی ہے اور ٹکٹیں آگی کرنے اور ریل تک لگ گئی نہیں انہوں نے کہا تجھے ٹکٹ جاؤ جی ٹکٹ لے لیا لینے کے بعد اس کو پھاڑا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پٹھری پر پھینک دیا وہ ہندو جڑا کول کھلتے یا ہندو ماسٹر وہ پہ پوچھنا کہ پہ کرنے ہو جی ٹکٹ کے ان کے اتنا مہنگا دے توڑ چھوڑنے فرمایا ای حکومت نہ میں اتنا سفر کیتا دنیا نے ویچ تمہیں 500 ہزار یا 200 نہ نقصان کر سکنا قبر آخرت نہ نقصان میرے کو برداشت نہیں اللہ کدے پوچھ کے اللہ کی جواب دے سا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کو جواب دینا ہے میں معاملات میں گڑبڑ نہ کروں تو فرمایا منافق کی دوسری خصلت کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی پہ چلے گا تیسری خصلت فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا یہ جڑیا گلہ میں پہ کرنا نہیں 21 غلط ہے 2 گھنٹے بیان ہو سکنا مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے 4 تو جمعے زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ آخری جمعہ ہو کوئی پتہ نہیں نا جی اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم اعتقادی عقیدے کے منافق نہیں ہیں مگر عملی منافق ہیں ان کوڑ پہ مارنے وعدہ خلافی پہ کرنے اور فرمایا تیسری خصلت کیا ہے امانت میں خیانت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے لاکھ روپے رکھا آپ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے شیر مادر اپنی ماؤں نے دل سمجھ کے پی کے دئی ایسے نہیں ہے امانت کی 50 قسمیں امانت نہیں 50 قسمیں اس جو ایک تو ساتھ اشارہ کرنا نبی علیہ السلام فرمایا المجالسۃ بالامانہ
فرمایا مجلس امانتن، دا آدمی بیٹھے ہیں بیٹھ کر یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، گپ گپ میں ایک آدمی نے کہا یار ایک بات بتا رہا ہوں، ایک گال دس نہیں، یہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں مگر بتانا کسی کو نہیں، میری یہ بات امانت ہے۔ ای اٹھنا ٹولکی بھی گلیج بائیس، کنگرو بھی پیرنج بدیس، آتے جو چھانڈی جی بھی نہ پیس، تے پورے گرانج پر ڈوما انگل پھیر کے لوکاں دسنا۔ ای امانت خیانت ہے۔ اور کئی لوگ ہوں جی ساڑھا وظیفہ جڑا آدمی آکرے نا اللہ نی قسم تیری گال میرے تو علاوہ کساں پتہ نہیں، اے سب تو بڑا خوبا ہے، ایسا نہ دسی جس پہلے قسم لائیے نا جی قسم والا تھوڑا مارا ای جھوٹا کل تو نہ پھنسا سی۔ تے خاص طور تے ساڑھیے جڑی ماما پہنان انہاں تک تا گال کار کرا ہی نہ کرا کرو، جڑی گال ہوئے نا کوڑا کوٹ بار کے دے اندر ساڑ سے کے نہ کرو، موئی جو گڑ کے انہاں نے کنے تک نہیں بجانی۔ کئیاں کرا لی ایک آدمی ہے نا تے باہر وانچ کے تو قتل کر کے آیا دے کرے لی آن کے نا میں کام کر رہا ہوں برے تیرے میرا راج تو ساکا بیغام رہے کی کام اس آقا میں فلانا آدمی ہے تو ساں قتل کر چھوڑائی دسی کسان نہیں تو میری امراض نال کوانڈڑی کل گئی ہے آنی تیرا کی مڑو تو میرا مڑو بہادورا آج ایکیاں لمحہ کر آئی جو رہی سیدیاں پولیس آئی تھا کیا جی سردار تیری بیگم جی دیتی گواہی کہ مڑو چھوڑا چلا آیا تو انہاں جڑی گل دسی نے ایسا جڑی گل کو ڈک سے یہ اور کرائی لڑائیاں کیوں ہونی ہیں امی نے کرنے سے جڑی گل پہنی ہے کہ ویکی نوہاں کو چھپاوی وہ صبح صبح ٹول کی امی چاہیے نوہاں پہ سنانی تو کہتے کرے لیا راتی پوری ڈکنا ہے کتاب کھولی پہلے صفحے تو 200 صفحے تک پہ میں نا ویکھی خیال کری میری امی نے عجیب طبیعت ہوتا میری بہن ہے جائی میرے کار پاپی ہے جائی میرا پراؤ فلانا متھے دے وٹ پائے رہنے خیال کری ساریا گلا کر سی پر خیال کری میں تیرے تک گالے اس بوٹ نہیں دے ناشتے بے بے راتی میں نہ بہی دسنے چل پھر مننا پہلے تیڑا ہی اپنے آپ مشکوک کر چھوڑنا یہ مشکوک طبقہ سارا جڑے کٹ رکھانے ہاں کرے علیہ کی گل کرنے پھسنے امیہ کی گل کرنے پھسنے بھئی بات میں امانت اور آخری چوتھی خصلت اذا خاصم فجر فرمایا جس نے کسی نال جھگڑا کرسی منافق تا آٹومیٹک ٹیل نلاسی نے گالیاں یہ منافقانی خصلت ہے نا گال کڑنی ہون مسئلہ یہ بن گیا کہ بھئی گال جڑی یہ کڑنی منافقانی خصلت دسی گئی ہے اور گال لڑائی نے ٹائم دیتا گئی کہ بھئی خاصم فجر کہ لڑائی نے ٹائم تے گال کڑنا جھگڑے کے ٹائم پہ گالی دیتا ہے ہون آلت ای بن گئی ہے کہ جھگڑا چھوڑو ہون تا گپا گپا ہون تا جذبات جانا دا نا سنا اور پیڑوں نے کریا لیا کیا جی آنے یعنی لوگ آنے نا ایک ہی سواب ہے کسی آج آکھنا کسی اپنیاں آکھنا کسی اپنا پیو آکھنا کسی ماؤ پیڑوں نہیں کہو بابا تے لس گرائن میں جیسا بیکھے نے جنہ تے کروڑوں واری اللہ نے لانت پہ بستی نے اے لانتین انہوں نے وظیفہ نے گال راہ وینے وینے اور بھائی جڑی قوم ککڑیاں پہ گالیا کرنی ہے ککڑیاں اور ککڑی غریب نہیں بچیاں کی بتا ان نکے نکے تے کوترین گلی نے ویچ کتے نے بچے انہاں غریباں کی بتا انہاں کی بتا ہوتے قبرہ بڑھیاں جیسا ہوتے وہ کور بڑھانگی دی انہاں کی بتا کہ گلی جیسی نہ آکے تے پیشاب نہ کرا کھوتی جی راہ وینے کھوتی ہے کک کک بھی پہ ہونا تے ڈانا بھی ٹراس ایک ڈانا بھی غریب نہیں بچی کھانی ہے بھائی کیک کیک بھی برداشت کرنی تے پوچھ لو تو ایک آج میں کیا آدمی ہے میں کہنے پوچھ لو تو بچے میں کہا تو نہ کنڈا پھر ٹانکا تو ترک گیا نا کھوتیا جانورنا ظلم انہاں تے کیوں باہر نہیں آنی ڈنگنا بھائی تے بے جس نے ہونے تے بے گال ہے جی کڑنے نا تھوک لال آگے بڑھا کے گالیاں ڈنگنا جی کھوتیا تو گالیاں رائے تے کڑیا نا کھوئی تو کرے تاک اپنے نامہ مالا کالا پہ کرنا کھوتیا کی بتائی ماں پہ کیا نا جی صاحب کدے سمجھ آویا نہ تیرا بھوت سو جاویا ایک لاکھ اتھے ایک اتھے تیریا اکھے نیلیا کر کے دے گیا کدے کھوتی سمجھ لیا یا مڑیا ہی نہ تے منہ رکھیا ہی نہ تے آجی صاحب نسو تن چولا ترٹیا دے کار بوجیا آج کھوتیاں گالیاں گڑیاں دے پکا منہ با گئی سمجھ نہیں ایک آدھ کھوتی سمجھ بھی بے نہیں
کہ یہ لگنا میرے کو بھی بات کہ کھوتا تو میرے چھکنی ہے لگتا جاتا تے آوی نہیں سمجھ آئی نا جی بندے ڈنگراں نبی علیہ السلام منع کیتا لعنت کیتی اللہ نے رسول اس آدمی دے جڑا ڈنگراں پہ گالیاں کڈنا انہاں نال زیادتی کرنا تے ایسا سے بابا ساں چاہینا کہ گالم گلوچ تو اپنے آپ بچاواں فرمایا جسے 4 خصلتوں سن ای پکا منافق ہے میں کیا کہ 2 قسم نے منافقون ایک عقیدے نہ منافق ایک عمل نہ عقیدے نہ منافق بھی سمجھایا عمل نہ منافق بھی ہن قرآن یہ جڑیاں آیتاں پڑھیا گئیاں ای کیوں قرآن یہ صورت اتری ہے منافقت کیڑا کام کیتے ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ 3 نشانیاں سامنے آسن وہ پھر تسی سنی بھی مجھو میں بھی سنی مجھا اللہ کرے میں بھی اپنے آپ نفاق کو بچا گے نا تے تسی مسلمان بھی بچا گے نو رمضان نہ با برکت مہینہ نے اول 10 اینڈ تے ہونے والا آج 6واں روزہ ہو گیا 7 عیدہ پھر 20 تے پھر عیدی نہ چاند نظر آوے سی تے اپنے وقتاں ضائع کرنی نہیں بجائے ادھر ادھر پھرنے نہیں بجائے تے اپنے وقتاں مسیدی تو باہر میں آنا جی اس تو بڑا کیڑا بدبخت تے معروم القسمت ہو سی کئی لوگ ہیں جنہیں جی جنہاں روزے نویج بھی مسیدی آنے نہیں توفیق نہیں جی روزہ جی میں اپنا بچہ نال میں نے سامنے آنا میرا دل اتنا ٹھنڈا میں روزانہ سر کی جس ٹائم دعا کرنا اتنی ماں خوشی ہونی کہ الحمدللہ ساڑی مسجد نمازیاں نال پپری نہیں 2-2.5 صف ہو گئی 1 صف ہونی ہے ادھی صف ہونی ہے ہون تو الحمدللہ جی تراویاں بھی ساڑے کو نوجوان کھلتے ہیں نمازاں جا تو دل خوش ہونا اندر واڑ تو الحمدللہ مسجد پڑھی ہے جی پہلے تو قرآن پہ پڑھنے نوجوان تو میں آنا اس دور رویج بھائی اگر کنسیتی جی بے کہ کچھ تھوڑا جا ذکر بھی کرنا اس اللہ نہ ولی گے لو تو جڑا اس ٹائم مسیدی آئی پہ نہیں آنا رمضان بھی جمعے جی وہ ایک زنانی میرے گھر آئی ہے ساڑھے گنائے نہیں آنی ایدی نہ تیڑا ہے تے مردیاں اٹھالا دے آنی سمجھایا ایدی نہ تیڑا آنی جذبات جائے آنا نہ کرنے تو صرف منزائی میں آنا روزہ ایک نہیں پڑی دوڑ کی ویسا تیانی استاجی روزہ بھی ایک نہیں رکھنا تیرے گنائے کو نوجوان ہے جس نے باؤ مان کے آقا کہ ماں پتر تانگ کرنا آنا تیڑی روٹی پکا گئے تو میں اس آقا میں آقا یہ ساری 10 پیغام دیویں کہ استاجی بہ نہیں انسان نہ بچہ بھان نہیں تو پورے گنائے نے سامنے ننگا کر سائیں گے تو روزے کھانا ماؤں زالوں پہ تو آنا روٹی پکا کے دے پھر ایجے روزے یار اتنے سخلے روزے پتہ ہی نہیں لگنا جی کیڑے ویلے صبح دے کیڑے ویلے بانگا نماشے نہیں مل پینیاں سخلے روزے تے نہ روزیاں بھی آدمی کھاوے کرے لیا تانگ کرے سمجھ آئی نہیں جی تو اللہ کرے یہ رمضان میں جڑا مہینہ ساڑھے سے بابرکت نہ بن سی اللہ نے محبوب نے بد دعا نہ مصداق نہ بنا فرمایا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جبریل بد دعا دیتی اللہ نے محبوب فرمایا آمین کیڑا آدمی فرمایا جس رمضان نہ مہینہ پایا اور اپنے اللہ کو لوگ گناہ نہیں معافی نہیں مانگ سکی یہ رحمت نہ عشرہ نے پھر مغفرت نہ نے پھر جہنم تو آزادی نہ نے میں ہاتھ جوڑ سے اپنے پر آؤں یہ مہینہ صحیح گزار کے نو تلاوت کر کے نمازہ پڑھ کے تہجد پڑھ کے اللہ نے راج مال خرچ کر کے جتنا کچھ ہو سکنا نے کسی غریباں 5-10 روپے چاہ دو 20-150 روپے چاہ دو زیادہ نہیں انشاءاللہ تسی دے کے بیکھو اللہ کہجے بوئی کھول سی رمضان نبی علیہ السلام اتنی سخاوت کر لے اللہ نے محبوب نے کروا لیا نہیں جس طرح ہوا تیز چلنی ہے اے جی سخاوت ہو بھی نہیں ہے اللہ نے محبوب سخاوت اجود نبی ہے سخی نبی ہے کار خود کچھ نہیں ہو رہے حدیث پاک جانا اللہ نے محبوب نے بوئے تے آئے آدمی کدے لا نہیں سنیا لا نہ مانا عربی نہیں کار کچھ بھی نہیں پڑوسیا کو مانگ کے ادھار کن کے قرضہ کن کے اللہ نے حبیب دینے کہ آئے آدمی میرے کرو موڑے نہیں اگر میرے کو کچھ بھی نہیں نا میرے پر میں غریب ہے نا میرے بوئی تے کو تو کچھ آ رہا تھا وہ آسرا کن کے آیا نا جی چلو میرے کو اپنی ضرورت نہیں پائیں میں سارے نہ دیواں 5 روپے چاہ دیواں 10 چاہ دیواں 100 روپے چاہ دیواں 50 چاہ دیواں اللہ جاننا جنہ دینے والا کام شروع کیتے ہیں نا انہوں تے اللہ بوئی کھول دیتے ہیں ایسا ہے تساں بھی اللہ موقع دیتا کو غریب ہے جی گرانج بیٹھ کے نو ضروری نہیں کہ تساں نے گرانی ویلفیئر کرے یا اور لوگوں پہ اپنا کرنے تسی اپنے ساتھ دیکھو کہ میرا گوانڈی یاری کپڑے نہ جوڑا میں ساں کن دیواں یقین کرو میں آپ پہ ویکھا نہیں کہ جس آدمیاں خبر ہی نہیں اچانک تدبوہ ٹھکور کو اس نے کہا اگر 2000 روپے چاہتا کہ بچیاں کپڑے بنا جاؤ میں اللہ نے قسم کہا کہ انہوں نے انہاں ماما پہنا تو انہاں پہنامانیاں دلوں نکلیاں دعاواں تو سنیاں نسلاں دار سو یقین کرو ایڈیاں دعاواں ملنیاں نے یہ دعاواں کو مانے نہ موقع نے بھائی جتنے اللہ جتنے تھوڑے تھوڑے کر کے چاہ جاؤ
کسی بچے چپل کے دو کئی لوگ ادھر نے جی ساڈا گراں بہوں بہوں لوگ آنے پر میں سمجھ نہ تھڑے لوگ جنہ غریباں کی حالت بہوں خراب ہے. راتی یقین کرو ایک دوئے گرائے نا آدمی میرا دروازہ کھٹکھٹایا کسی اساں شاید میرے گیٹ نہ دسا یا کسی دس چڑا جنہیں استاد جی بہت تکڑا ہی بوا نماز ہے تو بھی ٹکا بچہ گیا جی اگر کچھ آدمی آیا کچھ سادہ جا آدمی ہے اسے کا وٹکا کے دورا یہ بھی غریب رانا اس پہ ہی سنا کہ وٹکا پہ آنے مانا کو دبانا وٹکا کے دورا علی ہوا یہ پہلی ہری سنا آنا ماں تو مکا بہت بیانی وٹکا کے دورا میں آکھا میں ہی وٹکا ہی تیرا رات ہی نکال لے وہ گیا تھے غریب کھلتے ہیں تو میرا اتنا دل خف ہو گیا آنا کسی آقا کی مولوی صاحب ہو رہی مولوی صاحب نہیں آقا یہ بزرگ جڑے اندے میں آقا جی میرا باہر کچھ نہیں ہونا سارے ایسے اندر ہاں سمجھ آئیا تو میں آقا خیر ہے تو گیٹ شیٹ ویک کیا نا یا کسی میرے گھر یہاں پہنچتے تھے تو میں خفا نہیں ہاں وہ اس غریب رونے لگ پیا آنا استاد جی راتی انیرے چاہیا تو نال 2-3 گراں چھوڑ کے آیا نے میں کیوں آنا 6 بچیاں جی 6 بچیاں تے آنا مزوری کرنا استاد جی 1000 روپے 800 روپے تے آنا اس تے گزارا نہیں ہونا اور میرے کو کی میں اساں دیواں پر جنہاں کو لین اے جے لوگ آمون انہوں نے دغا نہ کرو کچھ چاہ دو یقین کرو انہیں دعاواں چاہ گرو یہ دعاواں جن ایک عالم اللہ کی قسم اپنے بیان جاکھا کہ میں حج کرنے گیا تے غریب آدمی اٹھنے کے کھلتے تے خالی روٹی ہتھے تے ناپ کے رکھ روٹی رکھی تو سالوں نہیں آنن میں اساں سالوں کہن کے دیتا بس سالوں کہن کے دینے نہیں ٹھل آئی تے انہوں نے اکھے جو آدھروں نکلے تے آنا اللہ اتنا دیویا کہ لوکاں دیویں وہ عالم آنا اس نی دعا نی برکتے کہ میرے چھتری آج ہوگا انہی برکت نال ہر سال میں اجدے پہ رہنا ایک آج شاٹ نہیں ہونا جانا ادھر اللہ اتنا کچھ مان چاہتا کہ میں ان لوگاں آج تو عمرے پہ کرانا صرف ایک غریباں تھوڑا جا سالوں کے دے دیا تو انہی دعا لگ گئی وہ بابا کس ٹائم کون دعا دے مجھے دعاواں کنوں لوگ کنی موقع نے تھوڑا تھوڑا دے ہی ونجو جتنا ہو سکنا نے انشاءاللہ تسی ویکسو اللہ پاک آنے والے وقت جی رمضان تو بعد تو ستے بھی خوشحالی آن سی رمضان وچ بھی آتی کتنا کچھ اللہ غریبہ سی غریب لوگ نہ یار شامی نے ٹائم تے کھانے گڑینے ہی نہیں فروٹ آوے نا اللہ ہر چیز پہ دینا کتوں مسلمان یاد کر چھوڑنے غریبہ نے کہا بھی پہنچنا الحمدللہ تے جنا تھوڑا جا اللہ دیتے ہیں وہی کام کر سو تا انشاءاللہ اسے اللہ پاک برکت دے سی اللہ پاک آگے دعا جڑی اگلہ کیتیاں اللہ پاک میرے مسلمانوں میں آنا بھی قبول کرے نوے نوے چہرے کتوں چھوٹ کے آنے میرے محلے نے گرائے نے تو سنیا محبتاں تسی اعتماد ساڈے تے کرنے ہو محبت نہ اظہار کرنے ہو الحمدللہ ماں یہ بھی خوشی ہونی ہے الحمدللہ کہ کار کرنے ہو چون ویکو اگے لوگوں نے کرا جو گانے نہیں آواز آنی ہے اور میں آپ پہ گواہی دینا اپنے منہ میں مٹھو نہیں بڑھنا مگر ماں خوشی یہ بھی کہ الحمدللہ ہونے نہ تیاڑے میں کئی کرو جو اپنے بیان نہیں آواز سنیے ان گرائن ویچے الحمدللہ تو ماں خوشی ہو گئی کہ ایک ٹائم ہے ساڑھے گرائن رکاٹاں تے گانے کرنے جو کی دے کوئی اور الحمدللہ لوگ کرنے پہ بیان لانے تلاوتہ بلانے کرنے جو الحمدللہ بچیاں بھی پہ قرآن پہ سنانیاں نفلہ نویج بڑھ ساڑھے نوجوان بھی کھلتے ہیں مسیدیاں بھی آباد ہوں بیٹھ کر بھی آباد ہو گئیں ساڑھے گرائن جتنے ختم پہ سنینیں اتنے چھاچے کدر ختم نہیں نے حافظنی الحمدللہ 650 تعداد پہنچ گئی علماء 100 تعداد پہنچ گئی بچیاں ساڑھے گرائنیاں عالمہ حافظہ بڑھنیاں ہر کار عالم حافظ پہنچ گیا ای تو سنی خوش قسمتی ہے ورنہ پوچھو لوگاں کو اللہ دی قسمیں لوگاں تو ترس گئے حافظ ملنا نہیں پہ لوگاں قاری بنی ملنے منگ کے آنے میں پنجاب گیا سندھ گیا بلوچستان گیا انہا علاقے سفر کی دن رمضان 50 ہزار دے کے منتہ نہ لگ رہے حافظ آنے حافظ صاحب قرآن سناؤ 50 ہزار بھی دیساں کپڑے بھی دیساں کریالہ خرچہ بھی دیساں تیری رہائشہ بندوبات بھی کرساں ہر نکی جتنی کاموں تیری ذمہ داری اسی چاہنے قرآن سناؤ ایک ایک حافظ 50 ہزار کن کے پہ قرآن سنانا نہیں جیتے قرآن نے حافظ نہیں آج میری مسجد دیجئے کسی مسجد دیجئے بیٹھ کر جی حافظ کچھ بھی نہیں کہنا نہ کھانا منگنا نہ پینا منگنا نہ چاہ منگنا نہ بسکٹ منگنا نہ کپڑا منگنا نہ کوئی لین دینے مفت نہ مسلح سے کھال کے پورا مہینہ ماں قرآن سنانا اللہ ایسا بھی سلامت رکھے جتنے پہ حافظ سنانے تے اللہ انہا میرے مسلمانہ بھی سلامت رکھے کہ جڑے کھال کے الحمدللہ میں اپنی مسجد جو ہے نا بڑھے یار ضعیف ساڑھے جائے تھوڑے جائے تکڑے آدمی جڑے انہوں نے بھی ٹنگا دات راویہ تو بات کام ہو نہیں کرنیا میں ایک گال سنا میرا ایک مقتدی استاد ہے میں آکھا جی میں تجربہ کیتا کہ دا تراویہ تو بعد کچھ آدمی سست جو ہوئے نا نیندر آنی ہے آنا میرے دلے نہیں کی تھی مگر کیا ہوں آنا جس نے دا تراویہ ہونی ہے تو میں آنا ٹو چین ہوئے تو ماں پا کے بہت دلے چیکے سمجھو کہ دا تراویہ تو بعد پھر آدمی نے اٹھنے دار دل نہیں من آنا پھر میں اٹھنا دے پر آنا
دا تراویح تک ماں بھی پرواہ نہیں ہونی کہ کتنی ہوئی نا دا تو بعد پھر نہ میں گرنا اے 11ویں گیا اے 12ویں گیا اے 13ویں گیا تو وہ کو اتنی مشقت جڑے میرا مسلمان میرا بزرگ چرداڑیا کھلتے آ نوجوان کھلتے آ اس تے اللہ نیا رحمتاں بہاراں نسل انشاءاللہ اللہ بات کرتی اللہ پاک عملی توفیق دے وما علینا الا البلاغ.